بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک بات چل رہی تھی متعلقات نصوص کی۔ اصول شاشی میں جیسے کہ میں اس سے پہلے بتا چکا، ترتیب میں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ تو معنی موصول کے اعتبار سے جو 4 قسمیں تھی، سب سے پہلا تھا نا وہ کیا تھا اس میں؟ خاص، عام، مشترک، معول۔ پھر اب خاص کی بحث شروع کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ امر جو ہے خاص میں سے ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ خاص سے۔ خاص عام ہو جانے کے بعد انہوں کیا کرے؟ پھر معنی کے زور اور خفا کی بحث کرے، نہیں معنی کے استعمال کی بحث کرے، زور اور خفا کی بحث کرے، متعلقات نصوص کی بحث کرے۔ اس کے بعد پھر خاص کی جو چیزیں بچ گئی تھی اس کو اب ذکر کر رہے ہیں۔ خاص کی جو چیزیں بچ گئی تھی اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ یہ متعلقات خاص میں سے ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ فصل فی الامر، تو یہ فصل امر کے بیان میں ہے۔ یہ فصل کس کے بیان میں بھائی؟ امر کے بیان میں۔ الامر فی اللغت قول القائل لغیرہ افعل۔ امر کی تعریف، امر کے ایک تو ہے لفظی معنی، کیا ہے؟ امروں نے حکم کرنا۔ لغوی تعریف کیا ہے؟ الزام قول القائل لغیرہ افعل۔ لغوی تعریف کیا ہے؟ کہنے والے کا دوسرے کو کہنا کہ کرو، کرو بول کر صرف واحد مذکر حاضر کا صیغہ نہیں ہے، کوئی بھی صیغہ ہو، کوئی بھی صیغہ ہو، امر کا صیغہ رہنا، صیغہ امر مراد ہے۔ تو صیغہ امر سے اگر کوئی آدمی کسی کو کچھ حکم دیتا ہے یا اپنے آپ کو بھی دے لیتا ہے تو وہ کیا ہوگا بھائی؟ وہ امر ہوگا لغوی اعتبار سے، سمجھ میں آ گیا؟ فصل فی الامر، فصل امر میں ہے۔ الامر فی اللغت، امر لغت میں کہنے والے کا اپنے غیر سے کہنا، افعل تو کر۔ وفی الشرع تصرف الزام الفعل علی الغیر، اور شریعت میں کیا ہے؟ شرعی تعریف کیا ہے امر کی؟ الزام الفعل علی الغیر، غیر پر فعل کو لازم کرنا۔ یہ بہت اہم ہے۔ غیر پر فعل کو لازم کرنے سے مراد سمجھ میں آ گئی یہاں پہ بات کہ کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے صیغہ امر کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ پھر ویسا بولے تو صیغہ امر کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ علا کے ذریعے بھی جو ہے لزوم ثابت ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے؟ علا کے ذریعے بھی لزوم ثابت ہو سکتا ہے۔ خیر، یہ شرعی تعریف کی گئی ہے۔ لیکن اب عام طور پر احناف یہی بتاتے چلتے ہیں کہ وجوب کے لیے صیغہ امر ضروری ہے، وجوب کے لیے صیغہ امر ضروری ہے، ایک بولتے ہیں ایک بات۔ اسی طرح جو ہے وجوب کے لیے صیغہ امر ضروری ہے، ہاں، اور امر سے صرف وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اور کیا بولتے ہیں ایک بات؟ اب اگر آپ کو کوئی حکم دیا پانی لاؤ تو آپ پر پانی لانا واجب ہے۔ پھر دوسری بات یہ بتاتے ہیں کہ پانی لانا آپ پر کب واجب ہے؟ جبکہ آپ کو حکم دیا گیا۔ اب حکم دیا جانا امر سے بھی ہو سکتا ہے یا اعلیٰ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اعلیٰ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ تعریف جو ہے نا، الزام الفعل علی الغیر، ایک دوسری تعریف بھی جو امر کی شرعی تعریف ہے اس کے تحت اعلیٰ بھی آ سکتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ لیکن عام طور پر جو ہوتا ہے ایک ہی چیز رہتی ہے، دونوں کے اندر لزوم رہتا ہے۔ وجوب ثابت ہوتا ہے صرف امر سے، امر سے ثابت ہوتا ہے صرف وجوب، وجوب ثابت ہوتا ہے امر سے، اور امر سے ثابت ہوتا ہے صرف وجوب۔ وہاں تو طے ہے حناف کے پاس، امر سے ثابت ہوتا ہے صرف وجوب، ندب نہیں، استحباب نہیں، توقف نہیں، صرف کیا ثابت ہوتا ہے؟ وجوب ثابت ہوتا ہے امر سے۔ وذکر بعض الائمہ، بعض ائمہ نے ذکر کیا ہے کہ ان المراد بالامر یختص بهذه الصیغۃ، یہ میں جو بولا تھا ابھی کہ بعض ائمہ نے ذکر کیا ہے کہ امر کی مراد اس صیغے سے خاص ہوگی۔ امر کی مراد کیا مطلب؟ امر کی جو مراد ہے وجوب، وہ صرف اس صیغے سے ہوگا، کسی اور سے امر ثابت نہیں ہوگا، یہ بولتے ہیں بعض ائمہ۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں اس کے معنی یہ تو لینا محال ہے کہ حقیقت امر اس صیغے سے خاص ہے، اس کی یہ معنی لینا تو محال ہے کہ حقیقت امر اس صیغے کے ساتھ خاص ہے۔ حقیقت امر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس صیغے کے لیے محتاج ہے کیا؟ نہیں محتاج ہے۔ تو ان ائمہ کا یہ جملہ، ان ائمہ کا یہ جملہ جنہوں نے کہا کہ امر کی مراد کیا ہوتی ہے؟ وجوب ہوتی ہے۔ امر کی مراد اس صیغے سے خاص ہے، کہ یہ معنی تو بالکل نہیں لے سکتے کہ حقیقت امر اس صیغے کے ساتھ خاص ہے، یہ معنی تو بالکل نہیں لے سکتے کہ حقیقت امر اس صیغے کے ساتھ خاص ہے۔ دیکھیں، بعض ائمہ نے ذکر کیا ہے کہ مراد امر کی خاص ہے اس صیغے سے، اور محال ہے کہ اس کے معنی یہ ہوں کہ بے شک حقیقت امر خاص اس صیغے سے، حقیقت امر خاص اس صیغے سے یہ مراد لینا تو بالکل محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ کیوں ہم ایسا مراد نہیں لے سکتے؟ فإن اللہ تعالی متکلم فی الازل عندنا، اس لیے نہیں لے سکتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے متکلم ازل میں ہمارے پاس، ازل میں ہمیشہ سے، اس کا کوئی ابتدا اس کی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں ہے،
اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے. اس کو ازل تک بولتے ہیں, ابد تک بولتے ہیں اس کو. تو ازل سے اللہ تعالیٰ متکلم ہے. ازل میں تو یہ صیغہ امر نہیں تھا, ازل میں تو, لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ متکلم ہے, عامر ہے. تو اللہ تعالیٰ امر اس صیغے کے, امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ خاص ہے کہ یہ معنی بالکل نہیں ہو سکتا کہ حقیقت امر اس صیغے کے ساتھ خاص ہو. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے متکلم ہے نہیں؟ ازل سے متکلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, ہمیشہ سے متکلم ہے, تو ہمیشہ سے عامر ہے, وہ ہمیشہ سے عامر ہے. اس وقت یہ صیغہ امر تھا کیا؟ نہیں تھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی نے یہ بات کہی ہے, جیسے کہ بعض ائمہ نے کہا ہے کہ امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ خاص ہوگی, مطلب حقیقت امر اس صیغے کے ساتھ خاص ہوگی, یہ نہیں ہے مقصد اس کا. حقیقت امر اس صیغے کے ساتھ خاص ہوگی یہ مطلب بالکل نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل میں متکلم ہے ہمارے پاس, اور اس کا کلام امر ہے اور نہیں ہے, اخبار ہے, استخبار ہے. امر کس کو بولتے ہیں؟ حکم دینے کو بولتے ہیں. نہیں کس کو بولتے ہیں؟ منع کرنے کو بولتے ہیں. اخبار جو ہے خبر دینے کو بولتے ہیں. استخبار کیا ہے؟ خبر حاصل کرنے کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ تمام چیزیں بطور صیغے کی اس وقت موجود تھی کیا؟ نہیں. یہ چیزیں تھیں, اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہے یہ, لیکن ان چیزوں کے صیغے تھے نہیں تھے. واستحال وجود هذه الصيغه, تو محال ہے اس صیغے کا وجود فی الازلی, ازل میں. تو ٹھیک ہے, پہلی بات تو غلط ہو گئی, یعنی حقیقت امر اس صیغے کے ساتھ خاص, یہ بات غلط. بعض ائمہ نے جو کہا کہ امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ خاص ہے, کیا کہا بعض ائمہ نے؟ امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ خاص ہے. اس سے یہ مطلب لینا کہ حقیقت امر اس صیغے کے ساتھ خاص ہے, یہ غلط ہے, یہ محال ہے, یہ محال ہے. دوسری چیز, واستحال ایضا ان یکون معناه ان المراد بالامر للامر یختص بهذه الصیغه, اور یہ بھی محال ہے. واستحال ایضا بولے تو یہ بھی محال ہے کہ ہو اس کے معنی امر کی مراد عامر کے لیے اس صیغے کے ساتھ خاص ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی اس کے معنی نہیں ہے. یعنی جس ائمہ نے یہ کہا وہ کون ہے؟ سرخسی ہے غالباً. انہوں نے یہ جو بات کہی کہ امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ خاص ہے, اس سے ہم یہ معنی بھی نہیں لے سکتے کہ امر کی مراد عامر کے لیے اس صیغے کے ساتھ خاص ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ, عامر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو حکم دینے کے لیے یہ صیغہ ضروری ہے کیا؟ نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. اور یہ بھی محال ہے, بولو, یہ بھی محال ہے کہ اس کے معنی ہے کہ مراد امر کی عامر کے لیے اس صیغے کے ساتھ خاص ہے, یہ بھی محال ہے. امر کی مراد عامر کے لیے اس صیغے کے ساتھ خاص ہے, یہ بھی غلط, یہ بھی محال ہے, یہ معنی بھی آپ نہیں لے سکتے. پھر کیا لینا؟ یہ کیوں غلط ہے؟ عامر کے لیے امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ خاص ہے, کیوں غلط ہے؟ فإن المراد للشارع بالامر, اس لیے کہ مراد شارع کے لیے, شارع کے لیے مطلب عامر کے لیے, بالامر امر سے, وجوب الفعل علی العبد, کہ فعل کا واجب کرنا ہے بندے پر, وہو معنی الابتلاء عندنا, اور وہ ابتلاء کا معنی ہے ہمارے پاس. ابتلاء بولتے ہیں آزمائش, امتحان اور تکلیف. ابتلاء کس کو بولتے ہیں؟ آزمائش, امتحان دینا اور مکلف کرنا. سمجھ آ گیا نا؟ امتحان دینے اور مکلف کرنے کے لیے عامر کے واسطے یہ صیغہ ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ کسی کو ممتحن, کسی کو پر کا امتحان لینے کے لیے, کسی کو کسی چیز کا مکلف بنانے کے لیے یہ صیغہ عامر کے لیے ضروری نہیں ہے. وقد ثبت الوجوب بصدور هذه الصيغه, اور یقیناً وجوب ثابت ہو چکا ہے اس صیغے کے بغیر بھی, اس صیغے کے بغیر بھی وجوب ثابت ہو چکا ہے. تو بعض ائمہ نے جو بعض ائمہ نے جو کہا ہے کہ امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ خاص ہوئی, اس سے یہ دو معنی تو بالکل نہیں نکل سکتے. پہلا معنی محال ہے کہ امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ کا مطلب یہ لینا کہ امر کی مراد حقیقت امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ خاص ہو, یہ بھی غلط, یہ نہیں لے سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اصل میں متکلم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عامر کے لیے امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ خاص ہوگی, یہ معنی بھی نہیں لے سکتے کیونکہ عامر کے لیے یہ صیغہ حکم دینے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. عامر کے لیے یا شارع کے لیے, شارع عامر کی بات ہے, شارع کے لیے, عامر کے لیے کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے صرف امتحان اور مکلف بنانا ہے, امتحان لینا اور مکلف بنانا ہے, انہیں اس صیغے کا محتاج نہیں ہے. اور ثابت ہو چکا ہے وجوب بغیر اس صیغے کے بھی. الیسا, کیا نہیں ہے, انہ وجب الایمان, کہ بے شک ایمان واجب ہو گیا اس شخص پر, کہ بے شک ایمان واجب ہوگا اس شخص پر, من لم تبلغه الدعوت بدون ورود السمع, کہ جس کو دعوت نہیں پہنچی بغیر سننے کے وارد ہونے کے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بغیر ان سے امر سنا, یعنی ایمان لاؤ کا لفظ سنا نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس پر ایمان لانا فرض ہے. مان لو کسی ایسے علاقے میں ایک آدمی پیدا ہوا جہاں پر نبی کی دعوت نہیں پہنچی, جہاں پر نبی کی دعوت نہیں پہنچی,
بالکل انہیں قبائلی زندگی بسر کر رہا تھا، تب بھی اس پر ایمان لانا فرض ہے، کیونکہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو عقل دی ہے، اس کو جو ماحول دیا ہے، اس ماحول سے انہیں خالق کو پہچاننا، انہیں کم سے کم یہ ماننا کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی کریٹر ہے، انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو، کریٹر، پیدا کرنے والا، یہ ماننا اس پر فرض ہے۔ تو اس کے لیے کون سا امر آیا؟ نہیں آیا۔ تو امر کے بغیر بھی امر شارع کے لیے ضروری نہیں ہے، امر شارع کے لیے ضروری ہے، جیسا اس لیے کہ اس کے معنی یہ مراد لینا کہ امر عامر کے لیے ضروری ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، عامر یا شارع بغیر امر کے بھی کسی پر کسی چیز کو واجب کر سکتا ہے۔ بس قال ابو حنیفہ، چنانچہ ابو حنیفہ نے اسی کے تعلق سے کہا، یہ دوسری بات کے تعلق سے، اس بات کے تعلق سے کہ امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ خاص ہوگی، مطلب ہے کہ یہ صیغہ عامر کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ صیغہ عامر کے لیے ضروری نہیں ہے، چنانچہ اگر کسی آدمی کو دعوت نہیں پہنچی تب بھی اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ قال ابو حنیفہ نے کہا لو لم یبعث اللہ تعالی رسولا، اگر اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتا کسی رسول کو، اللہ تعالیٰ کسی رسول کو مبعوث نہیں کرتا، لوجب علی العقلاء معرفته بعقولهم، تو ضروری ہے عقلاء پر اس کو پہچاننا اپنی عقلوں سے، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ ضروری ہے اس کو اللہ کو پہچاننا اپنی عقلوں سے۔ اسی کو جو ہے جوش ملیح آبادی نے کہا تھا، جوش ملیح آبادی نے اسی کو جو ہے اپنے الفاظ میں کہا تھا، اپنی شاعری میں کیا کہا تھا جوش نے، سنو غور سے، سمجھا گا نا؟ ہم اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، ہم اہل نظر کو، اہل نظر وہی عقل مند، اہل نظر غور و فکر کرنے والے، ہم اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، پروردگار کے ثبوت کے لیے، ہم اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، کیا بولا اس نے؟ نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، مطلب کیا ہے؟ ہم ایسے عقل مند ہیں، اگر اللہ تعالیٰ رسول کو نہیں بھی بھیجتا، صبح کا سہانا موسم دیکھ کر میں اللہ کو پہچان لیتا تھا، کیا بولا وہ؟ جوش کے شاندار اشعار، اقبال کے بعد سب سے اچھا اور بہترین شاعر مانا گیا ہے جوش ملیح آبادی، جوش ملیح آبادی۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، کیا بولا تھا اس نے؟ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ آزادی کی جب جو ہے تحریک چل رہی تھی اس وقت اس کا یہ شعر گلی گلی پڑھا جاتا تھا، بلکہ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، جوان شباب بولے تو نام ہے میرا شباب، تبدیلی، اور نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ انقلاب زندہ باد کا جو نعرہ دیا نا، کون دیا تھا؟ بھگت سنگھ دیا تھا نا نعرہ، بھگت سنگھ وغیرہ، یہ جو انقلاب زندہ باد کا جو نعرہ دیے تھے نا، وہ اسی سے انسپائر ہو کے دیے تھے وہ لوگ۔ خیر بہرحال، تو کیا بات ہوئی؟ امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ خاص ہے، اس کے دو معنی تو بالکل نہیں ہو سکتے، پہلا معنی ہے حقیقت امر اس صیغے کے ساتھ خاص، یہ غلط، دوسرا یہ ہے کہ شارع کے لیے یہ صیغہ ضروری ہے، یہ بھی غلط، سمجھ میں آ گیا نا؟ پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ فَيُعْمَلُ ذَلِكَ، اب یہاں سے محمول کرتے ہیں، فَيُعْمَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ يَخْتَصُ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ فِي حَقِّ الْعَبْدِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ، یہاں نکال کے لاتے ہیں، تو محمول کیا جائے گا وہ بعض ائمہ کا جو جملہ ہے، بعض ائمہ کا جملہ، کیا امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ خاص ہوگی، کیا ہوگی؟ بعض ائمہ کا جملہ ہے کہ امر کی مراد اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے محمول کیا جائے گا وہ، محمول کیا جائے گا وہ، یعنی وہ جملہ، وہ بعض ائمہ کا قول، محمول کیا جائے گا وہ اس بات پر کہ امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ خاص ہوگی بندے کے حق میں شرعیات میں، امری کی مراد اس صیغے کے ساتھ خاص ہوگی بندے کے حق میں شرعیات میں، یعنی شرعی جو معاملات ہیں ان معاملات میں بندے کے حق میں امر کے بغیر اس کو سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر بندے کو وجوب کس سے معلوم کرنا ہے تو اس کو جو ہے امر کا صیغہ ہونا ضروری ہے، اور شرعی معاملات اس کو دیکھنا ہے کہ اس پر کیا چیزیں فرض ہے، کیا چیزیں سنت ہے، کیا چیزیں مستحب ہے، ایسی چیزوں میں اس کو ڈھونڈنا ہے، تو اس کو جو ہے بندے کو امر تلاش کرنا پڑتا ہے، یہ بولنا چاہ رہا ہے۔ امر کی مراد خاص ہوگی اس صیغے سے بندے کے حق میں شرعی معاملات میں، بندے کے حق میں، للعقائد، نہ کہ عقائد میں، عقائد میں بھی نہیں ہے بول رہے ہیں، شرعی معاملات میں، عقائد میں نہیں، شرعی معاملات میں نے فرعیات میں، مسائل شرعیہ میں، مسائل فرعی مسائل جو ہوتے ہیں نا، عقائد میں جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے، جیسا کہ ایمان کے لیے، جیسے کہ ایمان کے لیے امر ضروری نہیں ہے نا بھائی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے،
تو آپ سمجھو غور سے. تو یہ بھی بعض ائمہ کا قول ہے. ورنہ تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ امر اس صیغے کے علاوہ بھی ہوتا ہے. امر علاوہ نہیں ہوتا ہے. بولا نا میں, بعض ائمہ کا جو قول ہے اس قول کا مطلب کیا ہے؟ محمول کیا جائے گا وہ اس بات پر کہ امر کی مراد خاص ہوگی اس صیغے سے بندے کے حق میں شرعی معاملات میں حتی لا یکون فعل الرسول. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ہے مطلب یہاں تک کہ نہیں ہوگا رسول کا فعل, یہاں تک کہ بمنزلت قوله افعلوا, ان کے درجے افعلوا کے درجے میں, ان کے قول افعلوا کے درجے میں, بمنزلت قوله افعلوا, ان کے قول افعلوا کے درجے میں, ان کے قول. کیا مطلب؟ رسول کا فعل امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ خاص ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ فعل امر کے جیسا نہیں ہے. فعل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرے اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا, بولنا چاہ رہے ہیں اس سے وجوب ثابت, بس یہ ہے مطلب اس کا. بعض ائمہ کا جو جملہ ہے کہ امر کی مراد یعنی وجوب اس صیغے کے ساتھ خاص ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ فعل رسول امر جیسا نہیں ہے, یہ مطلب ہوگا. یعنی امر کی مراد بندے کے حق میں شرعی معاملات میں صیغے کے ساتھ خاص ہوگی. بولو, بندے کے حق میں شرعی معاملات میں, ہاں بندے کے حق میں شرعی معاملات میں اس صیغے کے ساتھ خاص ہوگی. امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ خاص ہوگی یہاں تک کہ فعل رسول قول رسول جیسا نہیں ہے. یعنی قول رسول سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ امر وجوب ثابت ہوتا ہے. بولو, فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا. یہ بولنے کے واسطے امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ خاص ہوئی. بولے کیا بولے؟ وجوب ثابت نہیں ہوتا. یہ بولنے کے لیے بولا گیا ہے کہ امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ خاص ہوگی دے جو ہے. ٹھیک ہے, یہ تمہارا ذہن تیز کرنے کے لیے ہے. حتیٰ کہ نہیں ہوگا فعل رسول اس کے قول, ان کے قول افعلوا کے درجے میں, منزلہ من درجہ, ولا يلزم اعتقاد الوجوب به, اور نہیں لازم ہے اس سے وجوب کا اعتقاد رکھنا. کس سے؟ فعل سے. فعل سے وجوب کا اعتقاد رکھنا بھی لازم نہیں. والمتابعۃ فی افعالہ, البتہ ایک بات یہ ہوتی کہ نہیں بعض مرتبہ آپ واجب ہے بولتے نا, فعل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرے بار بار کرے, پابندی سے کرے, تو اس کو واجب ہے بولتے ہیں آپ. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ تو مواظبت کی وجہ سے. مواظبت میں ایسی پابندی کی کبھی آپ نے نہ چھوڑا ہو, اس کو بولتے ہیں مواظبت. کبھی کبھار چھوڑے تو پھر وہ مواظبت میں نہیں آتا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ والمتابعۃ فی افعالہ علیہ السلام انما تجب عند المواظبۃ وانتفاء دلیل الاختصاصی. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا کسی فعل میں اس وقت واجب ہے جب یا تو جب کہ آپ جو ہے دو شرطوں کے ساتھ اتباع کرنا واجب ہے فعل کی بھی. کب؟ پوری پابندی کرنے کے ساتھ, اور یہ بھی کہ وہ آپ کے ساتھ خاص نہ ہو. خاص نہ, جیسے کہ تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی, لیکن پھر بھی امت پر واجب نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ خاص ہے, کیونکہ وہ دلیل اختصاص. تو آپ کے افعال میں اتباع کرنا, ترجمہ دیکھو, آپ کے افعال میں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں اتباع کرنا وہ تو واجب ہوتا ہے مواظبت کے وقت اور دلیل اختصاص کے نہ ہونے کے وقت. عند المواظبۃ و انتفاء دلیل اختصاصی, مواظبت کے وقت اور دلیل اختصاص کے نہ ہونے کے وقت. کتنے منٹ ہو؟ چلو اور پڑھیں گے تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا سب؟ یہاں بات سمجھ میں آ گئی. امر کا لفظی ترجمہ اور لغوی اس کی تعریف, شرعی تعریف. لغوی تعریف کیا ہے؟ کسی دوسرے کا کہنا, کہنے والے کا کسی دوسرے کو کہنا کرو, سمجھ میں آ گیا. اور شرعی تعریف کیا ہے؟ الزام الفعل علی الغیر, غیر پر فعل کو لازم کرنا. ٹھیک ہے نا؟ ترجمہ تو ہے امر یامر حکم دینا ایسا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو ہے امر مطلق کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے. امر مطلق کا مطلب ہے کہ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, صرف امر ہے. اقیموا الصلاۃ بس, یا اقیموا, اتنا ہے, شروع میں کچھ نہیں ہے بعد میں کچھ نہیں ہے. اس امر سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آناف کی ایک ہی بات ہے, اس سے تو وجوب ثابت ہوتا ہے. بس اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دوسرے لوگ بولتے ہیں نہیں, اس سے کبھی ندب ثابت ہوتا ہے, کبھی استحباب ثابت ہوتا ہے, کبھی جو ہے اباحہ ثابت ہوتی ہے, کبھی کچھ بولتے ہیں. احناف کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ دوسری چیزیں اگر ہیں وہ معنی بھی نکلتے ہیں امر کے, لیکن قرینہ کی وجہ سے نکلتے ہیں. آگے پیچھے کچھ رہے تو اس وجہ سے اب ان کے معنی چینج ہوتے ہیں.
تو امر کے حقیقی معنی تو ہے وجوب، دوسرے معنی مجازی رہیں گے، دوسرے معنی آئی بات سمجھ میں؟ تو امر کے حقیقی معنی کیا ہے؟ وجوب ہے، امر سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وجوب ثابت ہوتا ہے۔ دوسرے معنی اگر ہوتے ہیں تو وہ صرف کس کے طور پر ہوتے ہیں؟ قرینے کی وجہ سے بطور مجاز کے ہوتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ دیکھیے اب اختلف الناس فی الامر المطلق، امر مطلق کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، ای المجرد عن القرینۃ الدالۃ علی اللزوم وعدم اللزوم، یعنی المجرد جو خالی ہو، جو خالی ہو، مجرد کس بولتے ہیں؟ خالی، جو قرینے سے خالی ہو، ایسے قرینے سے خالی ہو جو دلالت کرتا ہے لزوم پر اور عدم لزوم پر۔ امر مطلق کا مطلب مجرد خالی امر جو کہ دلالت کرے لزوم سے عدم لزوم سے، اس سے خالی ہو، اس پر دلالت کرنے سے خالی ہو، بولو خالی ہو، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے، لازم ہو رہا ہے لازم ہے، صرف امر ہے، اب اس سے کیا مراد لینا ہے؟ اس سے تو احناف کیا مراد لیتے ہیں؟ وجوب مراد لیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا گیا ہے تو تم سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سمجھ میں آ گیا صاحب؟ یہاں پہ کیا ہے؟ صرف امر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں۔ وَقَوْلُ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ تم قریب مت ہو اس درخت کے تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں۔ یہ دونوں ثابت کرتے ہیں، یہ دونوں ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پر صرف امر آیا ہے، یہاں پر صرف امر آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہماری دلیل کیا ہے سب؟ وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ مَوْجَبَهُ الْوُجُوبُ، اور صحیح مذہب سے یہ ہے کہ اس کا موجب وجوب ہے۔ موجب کا مطلب ہے کہ جو چیز امر سے واجب ہوتی ہے، جو چیز امر سے ثابت ہوتی ہے، بولو جو چیز امر سے ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وجوب ہے۔ إِلَّا إِذَا قَامَتْ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ، مگر جب کہ دلیل قائم ہو جائے اس کے خلاف پر، جب کہ دلیل قائم ہو جائے احناف کیا بتاتے ہیں؟ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے مگر اس کے خلاف پر اگر دلیل ہو تو وجوب ہٹ کر کوئی اور معنی بھی آ سکتے ہیں۔ بس، وآخر دعوانا الحمدللہ۔